معدودات، گنتی کے دن ہیں. اب گنتی کے چند روز ہیں. میں نے بتایا پہلے 3 دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے، پھر ماہ رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے. اب 29 ہوں یا 30 ہوں، چاند کے لحاظ سے ہم نے دیکھ کر روزہ رکھنا ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر ہم عید مناتے ہیں. اچھا، اب آگے بات رخصت کی. فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. پھر جو تم میں سے بیمار ہو یا سفر میں ہو تو اتنے روزے اور دنوں میں رکھ لے. اب رخصت کے لیے 2 چیزیں آ گئی ہمارے پاس کہ یا تو آپ بیمار ہیں، بیماری کی بھی نوعیت ہے کہ وہ بیمار ایسا ہے کہ دوائی کے بغیر نہیں رہ سکتا. ایک اچھا اور مستند ڈاکٹر طبیب کہہ دے کہ اس روزے سے یا اتنی دیر آپ کو بھوکا رہنے کی وجہ سے نقصان ہو سکتا ہے، آپ ہلاکت میں پڑ سکتے ہیں، تو روزہ اب ترک کر سکتے ہیں، چھوڑ سکتے ہیں. دوسرا سفر. اب سفر کے حوالے سے یہ آتا ہے کہ جو شرعی سفر ہے، جیسے نماز کا سر جہاں جو ہے وہ ہو جاتی ہے تقریباً 92 کلومیٹر کا جو فاصلہ ہے، وہ آپ اپنے شہر سے نکل جاتے ہیں. اس میں بھی اب فرق آ گیا. آج اب دیکھیں آپ، اب یہ میں آگے پڑھوں گا نا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا نا کہ وَأَن تُصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، بہتر تو یہ ہے کہ روزہ رکھو. یعنی رخصت ہے، مسافر کو بھی رخصت ہے اور بیمار کو بھی رخصت ہے. تو آپ کیا کریں کہ جی وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٌ، اور جو لوگ اسے بہت مشکل سے ادا کر سکیں ان کے ذمہ فدیہ ایک مسکین کا کھانا. اب یہاں میں ایک غلطی کا بھی ازالہ کر دوں اور ایک غلط فہمی بھی دور ہو جائے گی کہ بعض لوگ اب اس حکم کو سمجھ لیتے ہیں کہ جو اس کی طاقت نہیں رکھتا وہ کوئی بھی ہو تو وہ ایک مسکین کا کھانا کھلا دے اور روزہ چھوڑ دے. یہ شروع میں ایسے ہوتا تھا. یہ جب پہلا حکم آیا نا تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، کیونکہ اللہ نے رخصت عطا فرمائی ہے یہ کہ جو نہیں روزہ رکھ سکتا تھا ایک مسکین کو کھانا کھلا دیتے تھے. پھر آگے جب آیا نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یہ میں اگلی آیت کو بعد میں پڑھوں گا، میں صرف آپ کو ادھر کوٹ کر دیتا ہوں. فمن شاہد منکم الشہر فلیصمہ. تو اس حکم نے پھر یہ اس پچھلے حکم کو منسوخ کر دیا. کہا کہ فمن شاہد منکم، اور تم میں سے جو کوئی بھی اس کو پائے، منکم الشہر، اس مہینے کو، فلیصمہ، تو پس روزہ رکھے. اب یہ نہیں سمجھنا کہ جس کا دل چاہے کہ وہ روزہ نہ رکھے تو وہ مسکین کو کھانا کھلا دے گا تو بس کفارہ ہو جائے گا. اس حکم نے اس پہلے والے حکم کو بدل لیا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی سٹیپ بائی سٹیپ، درجہ بدرجہ دین سکھایا. معاملات کچھ اس طرح کے ہو گئے، جیسے کہ رمضان میں شروع میں 2 ہجری میں روزے فرض ہوئے. شروع میں کیا تھا کہ عشاء کی نماز کے بعد جب کوئی سو جاتا تھا، جب سو جاتے تھے تو سونے کے بعد پھر کھانا نہیں تھا، پھر روزہ تھا 404. ٹھیک ہے. اپنی جو ہے وہ ازواج کے پاس بھی نہیں جایا جاتا تھا. پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو معاملہ پیش آیا تو پھر رخصت مل گئی. پھر حضرت سرما بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ اپنے باغ میں کو کام شام کر کے، کھیت میں کام کر کے، روزے سے تھے، آ کے کھانا مانگا. آپ کی زوجہ کھانا لے کر آئی. اب تھکے ہوئے تھے، سو گئے. اب سو گئے تو پھر سونے کے بعد کھانا پینا پھر نہیں تھا. پھر اگلا روزہ شروع ہو گیا، نٹھال ہو گئے. اگلے دن بہت جو تھی نا وہ حالت غیر ہو گئی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر یہ رخصت مل گئی کہ اب آپ کیا کریں کہ مغرب سے لے کر اگلی سحری تک اب کھا نہیں سکتے. یعنی آخر وہ حکم جو تھے وہ بدلتے چلے.
اسی طرح سے یہ بھی ہے، شروع میں یہ تھا کہ روزہ چھوڑے تو مسکین کو کھانا کھلا دیں، لیکن پھر بھی اس آیت میں بھی ایک فرمایا کہ فدیۃ طعام مسکین فمن تطوع خیرا فهو خیر له، اور جو خوشی سے زیادہ نیکی کرے تو اس کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اس میں یہ تھا کہ زیادہ کو کھانا کھلاتے، بعض صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین 3 مسکینوں کو کھانا کھلاتے، بعض 4 کو کھلاتے، ایک مد گندم جو تھی، جیسے وہ فطرانے کے والے سے کہا تھا 4 مد بنے تو 1 سا ہوتا ہے، تو وہ ایک مد گندم جو تھی نا وہ مسکین کے کھانے کے طور پہ دی جاتی ہے، تو جس کے پاس جتنی استطاعت ہے۔ لیکن اللہ نے پھر فرمایا وَأَن تَصُومُوا، اور تمہارا روزہ رکھنا ہی خیر لکم، تمہارے لیے بہتر ہے۔ پھر بھی دیکھو نا کتنی فضیلت ہے، تو بلا وجہ جان بوجھ کے کیوں چھوڑنا؟ آج اے سی والی گاڑیوں میں سفر ہوتے ہیں، بڑی بڑی دور دراز سفر انسان کرتا ہے، یہاں سے لاہور جائیں اور اس کے بعد آرام سے شام کو واپس بھی آ جائیں، گاڑی اچھی ہے، سفر کا نہیں پتہ چلتا، وہ گھوڑوں پہ صحراؤں میں پیدل سفر تھوڑی ہے۔ تو بہتر تو یہ ہے نا کہ آپ روزہ رکھیں، کیوں وہ اجر اور ثواب ضائع کرنا ہے جو پھر بعد میں لوٹ کے نہیں آنا۔ ٹھیک ہے، رمضان کا مطلب پتہ کیا ہے؟ گناہوں کو جلا دینے والا، اس لیے اس کو رمضان کہتا ہے۔ رمضان ایک بخاری شریف کی حدیث مبارکہ میں کہتا ہے کہ رمضان اللہ کا نام بھی، اس کو شہر رمضان کہتا ہے، رمضان کا مہینہ، صرف رمضان بھی مت کہا کرے، اسے اگر شہر رمضان، جو اللہ نے فرمایا جب رمضان کا مہینہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ گناہوں کو جلا دینے والا، تو کیا کیوں موقع ضائع کرے؟ تو اس لیے یہ بڑی ہمت سے، 1-2 ٹھیک ہے سفر میں یا بیماری، ہاں اب یہ چیز آ گئی کہ یہ جو مسکین والا